اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے, دونوں ہاتھ. ہاللیلویا. آنکھیں بند کریں گے اور کہیے گا کہ خداوند, زور سے, اے خداوند, تیرے کلام میں سے میں جو کچھ بھی سنوں 100 گنا پھل لاؤں, اور یہ پھل مجھ میں بحال ہو اور بنا رہے. زور سے بولے, بنا رہے. یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں, آمین. ہاللیلویا. مسیح یسوع کے عظیم اور پیارے نام میں اب سب کی سلامتی ہو, اب سب کی سلامتی ہو. آواز تھوڑی ہے, اب سب کی سلامتی ہو. ہاللیلویا. آج خدائی قدوس نے پھر سے یہ ممکن کیا کہ ہم سب مل کر اس کی حضوری میں بیٹھ کر عبادت کریں, بندگی کریں اور اس کے نام کو عزت و جلال دیں. اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہماری ایمان کا ایک خالص حصہ ہے کہ ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا. لیکن میں لفظ بول رہا ہوں, لیکن کیا بول رہا ہوں؟ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اپنے اندر ایک میں رکھتا ہے. اپنے اندر کیا رکھتا ہے؟ میں رکھتا ہے. اگر یہ میں نہ رکھتا تو آدم اس وقت گناہ نہ کرتا, کیونکہ یہ اپنی سوچ سے چلتا ہے. جبکہ یہ سب کچھ جانتا ہے کہ کوئی ہے جو شام کے ویلے, دن ڈھلتے وقت ایک شخصیت آتی ہے جو مجھ سے بات کرتی ہے, کلام کرتی ہے, میرے ساتھ بیٹھتے ہیں. اس کا نام یہوہ ہے, وہ خدا ہے, مجھ سے بات کرتا ہے. کوئی ہے جو مجھ سے بات کرتا ہے, لیکن پھر بھی اس کے کلام کرنے کے سبب سے, کلام وہ کرتا ہے, بات کرتا ہے, ملنے آتا ہے, پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے. پھر بھی موسیٰ کو پتا تھا, موسیٰ کو بھی پتا ہے اور تھا کہ خدا مجھ سے بات کرتا ہے, کلام کرتا ہے. وہ مجھے ماؤنٹ سینائی پر بلاتا ہے, وہ مجھے کوہ سینا پر کے پہاڑ پر بلاتا ہے. ہارون کو بھی پتا ہے کہ میرے بھائی سے خدا بات کرتا ہے, میرے بھائی کو خدا نے برکت دی ہے, میرے بھائی کو خدا نے اتنی قوت بخشی ہے کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو مصر کی قید سے نکال سکتا ہے, نکال کر لایا ہے اور نکال کر لایا تھا. لیکن پھر بھی یہ سب کچھ جانتے ہوئے, سنیں گے, یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہارون نے پھر بھی بچڑا بنا دیا, کیونکہ لوگوں نے کیا کیا؟ اسے تنگ کیا. لوگوں نے کیا کیا؟ اسے تنگ کیا. اس نے تنگ ہونے کے سبب سے, جبکہ اس کو سمجھانا چاہیے تھا, اسے گائیڈ کرنا چاہیے تھا, اسے لیڈ کرنا چاہیے تھا, اسے برداشت کرنا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو بندگی کے لیے, عبادت کے لیے غیر معبود بنا کے اس کے آگے رکھ دیا. اوپر سے خدا کی نظر پڑی کہ دیکھ, نیچے تیرا بھائی جس نے لوگوں کے کہنے پہ مورت بنا دی ہے, بچڑا بنا دیا, اب میں انہیں غرق کروں گا, میں انہیں تباہ کروں گا. اب بچڑا سب سے پہلے بنا کدھر؟ سمجھنا ہے اپنے بات کو, آہستہ آہستہ میں میسیج کی طرف آؤں گا. بچڑا بنا کدھر ہے؟ آپ کو پتہ ہے, آپ جب پلاٹ خریدتے ہو, پلاٹ خریدتے, وہ 5 مرلے کا ہو, وہ 10 مرلے کا ہو, وہ 2.5 مرلے کا ہو, وہ 2 مرلے کا ہو. سم ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس 1 سے 1.5 مرلہ جگہ بھی آ جاتی حصے میں. اور دنیا کے اندر آرکیٹیکٹس کیوں بنے ہیں؟ کیوں بنے ہیں دنیا کے اندر آرکیٹیکٹس؟ تاکہ وہ پوری ونڈ نکال کر اس کی پوری پیمائش کے ساتھ اس کا ایسی اس کے جوڑ توڑ کریں کہ ہر چیز خوبصورت بھی ہو اور ایک طریقے میں بھی بنے.
اسی لیے آرکیٹیکٹ ہے نا پوری دنیا کے اندر بنے، جو گھروں کے نقشے بناتے ہیں، آفیسز کے نقشے بناتے ہیں. ہر چیز کی ونڈ نکالنے کے لیے ہم ان کو پیمنٹ بھی ادا کرتے ہیں. اس وقت بھی نقشہ کہاں بنا تھا؟ مائنڈ میں. کہاں بنا تھا؟ آپ کے دماغ میں بنتا ہے. یاد رکھنا، ہر ایک چیز آپ کے دماغ میں بنتی ہے، آپ کے تصور میں بنتی ہے. کیونکہ انسان کی جو ہے جو بھی چیز تخلیق ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں بنتی ہے. کسی کے خلاف منصوبہ ہو، آپ یہاں پہ بناتے ہو. کسی کو مارنا ہو، پلاننگ کرنی ہو، کسی کا مال کھانا ہو، کچھ بھی گندا غلیظ ذہن میں آ جائے، وہ سب سے پہلے کہاں سے جڑ پکڑتا ہے؟ وہ آپ کے مائنڈ سے پکڑتا ہے. یہاں پہ جڑ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں پہ بنتے 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 وہ سب کچھ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ 1 سیکنڈ میں ہو سکتا ہے، وہ 5 منٹ میں ہو سکتا ہے، وہ 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، وہ 5 سال بھی لگ سکتے ہیں، وہ 1 ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے. جب بھی آرکیٹیکٹ آپ سے نقشہ لیتا ہے، آپ سے پیمائش لیتا ہے، پیمائش لینے کے بعد وہ آپ سے ٹائم لیتا ہے کہ میں آپ کو اتنی دیر میں آپ کو یہ چیزیں، یہ نقشہ آپ کو دے دوں گا جس میں آپ گھر بنا سکتے ہو. لیکن جب انسان کے اندر غلاظت کے، گندگی کے پلاننگز بنتے ہیں، یاد رکھنا وہ ٹائم نہیں لیتے، وہ یوں بنتے ہیں سیکنڈز میں. اور بن کر جب باہر آتے ہیں تو انسان کے کردار کا پتہ چلتا ہے، خدا کو بھی انسان کو بھی. خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے آپ کی ورشپ کو بھی، آپ کی مدح سرائی کو بھی. میں آپ کو حقیقت میں ایک بات بتاتا ہوں. دوپہر کو ہم لوگ بیٹھے تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ ایک کمرے کے اندر ایک عبادت آرگنائز کی جاتی ہے، ایک دعا کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں سارے پاسٹرز، سارے بھائی کہتے ہیں جی بھائی متفق ہو کے ہم دعا کریں. فلاں پاسٹر بھی آ گیا، فلاں پاسٹر بھی آ گیا، فلاں پاسٹر بھی آ گیا، فلاں پاسٹر بھی آ گیا. یہ بات بڑی کڑوی اور سچائی سے بھری ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حال بتانے لگا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. کوئی سنی سنائی بات نہیں. ارینج ہو گیا، 11-12 پاسٹرز جمع ہوئے، ہاتھ پکڑے، دعا کی. خداوند خدا، تیرے کلام میں لکھا ہے متفق ہو کر دعا کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ایسے کرنا، وہ کرنا. پریئر کی، گھنٹہ پریئر کی، آنسو بھی بہائے، گھٹنوں پر ہوئے، چلائے، روئے. 1 گھنٹہ پریئر ہوئی، 2 گھنٹہ پریئر ہوئی، 3 گھنٹے پریئر ہوئی، ورشپ ہوئی، مدح سرائی ہوئی، سب کچھ ہوا. لیکن جیسے ہی کمرے سے پاؤں باہر نکلا، ایک پاسٹر دوسرے کے خلاف چغلیاں کرنا شروع ہو گیا، دوسرا پاسٹر پہلے کے خلاف چغلیاں کرنا شروع ہو گیا، پہلا پاسٹر تیسرے کے، تیسرا چوتھے کے، چوتھا پانچویں کے، اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ حقیقت پہ مبنی بات بتا رہا ہوں، حقیقت پہ مبنی. آپ کی وہ پریئر جو آپ گھنٹوں کرتے ہو، آپ کی پریئر گھنٹوں کرنے کے بعد اب جیسے اس پریئر سے باہر نکلو، آپ کو اس مسا میں بنے رہنا پڑے گا جس میں آپ نے گھنٹوں ٹائم گزارا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کسی کی عیب جوئی کرو، کسی کی چغلی کرو، کسی کے خلاف منصوبہ باندھو. یاد رکھنا کلام میں لکھا ہے، جیسس نے کہا پترس کو، چلے میں پترس کی بات کرتا ہوں. پترس کو کس نے بتایا؟ کسی نے نہیں. جب یسوع مسیح سوار ہوئے، کشتی میں سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد کلام سنایا. سب سے پہلے سنو، کلام نازل ہوا، کلام لوگوں کو سنایا. سنانے کے بعد جیسس نے پترس سے کہا کہ اب کلام نازل ہو چکا ہے، جبکہ تو نے مجھے اپنی کشتی میں، اپنی لائف میں، اپنی اس کشتی کے جس کے اندر تو اپنا روزگار کماتا ہے، اگر تو مجھے اس میں بٹھائے
تو میں اس کے اندر بیٹھ کر لوگوں سے بات کروں گا، کیونکہ ہجوم بہت بڑھ گیا ہے. میں لوگوں کے درمیان مجھے ایک سیپریٹ جگہ چاہیے جہاں پر میں بیٹھ کر لوگوں سے بات کر سکوں، اور لوگوں کے ساتھ سیپریٹ بیٹھ کر اس کشتی کے اندر بیٹھ کر بات کرنے کے بعد، کلام کرنے کے بعد، گفتگو کرنے کے بعد، ان کے ساتھ ساری کلام کے بھیدوں کو ظاہر کرنے کے بعد، جیسس نے ایک بات کہی پطرس سے اور کہا کہ تو اب کشتی گہرے میں لے چل. آج کا سرمن آپ کے لیے بہت پاورفل ہے، یاد رکھنا، اس کو غور سے سننا ہے آپ نے. کہا کہ کشتی گہرے میں لے چل، اور جب کشتی گہرے میں لے کے گیا، بہت ساری مچھلیاں پکڑیں. اس نے بھائیوں کو آواز دی، میری مدد کرو، میری ہیلپ کرو، اور اس کے بھائیوں نے بھی آگے سے جواب دیا، ہمارے پاس تو برکت بہت بڑھ گئی ہے، بلیسنگ بہت بڑھ گئی ہے، اب تو ہمارے پاس بھی رکھنے کو جگہ نہیں ہے. تو اچانک سے وہ یسوع کو بھول گیا، کیونکہ مال بڑا جمع ہو گیا تھا. اور جب مال بہت جمع ہوا، اس نے آنکھیں اٹھائی، یسوع کی طرف دھیان کیا، تو کلام میں لکھا اس کے آنسو بہے. پطرس کے آنسو بہے، اور ان آنسوؤں کے اندر کیا تھا؟ ان آنسوؤں کے اندر حقیقت تھی، اس کا ٹوٹنا تھا. اس کا ٹوٹنا تھا. اور جب وہ ٹوٹا، اس نے جیسس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، میں گناہ گار ہوں، میرے پاس سے میں گناہ گار ہوں، میرے پاس سے تو چلا جا. کوئی آج کہتا ہے جی میں جو ہوں میں ہی ہوں، میں کوئی گناہ گار نہیں ہوں. اگر میں بیپٹائز ہو گیا ہوں، مجھ سے خدا بات کرتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں، سب سے بڑی عبادت عاجزی کی ہے. سب سے بڑی عبادت اپنے آپ کو نیچا کرنے کی ہے. سب سے بڑی عبادت اپنے آپ کو نیچا رکھنے کی ہے. سب سے بڑی عبادت، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. حماقت کی کوئی عبادت نہیں ہے، غرور کی کوئی عبادت نہیں ہے، تکبر کی کوئی عبادت نہیں ہے. یہ میں آپ کو حقیقت کی بات بتا رہا ہوں. نکالیں میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے رسولوں کے اعمال، بک آف ایکٹس، اس کا 16واں باب اور اس کی 25ویں آیت. غور سے سننا ہے سب نے. یہاں پر کچھ یوں رقم ہے: آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے. ہر بات کو اپنے الگ سے سمجھنا ہے، ہر چیز کو اپنے الگ سے سمجھنا ہے. میں اس کو سلولی پڑھوں گا، میرے ساتھ چلیے گا. آدھی رات ایک بات، آدھی رات ایک بات ہے کہ قریب، آدھی رات کے قریب ایک بات ہے کہ قریب پولس اور سیلاس دو شخصیتیں ہیں. کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے. دوسری بات، خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے. خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے. تیسری بات، قیدی سن رہے تھے. چوتھی بات کہ یکا یک بڑا بونچال آیا. پانچویں بات، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی. یہ چھٹی بات، اس دم سب دروازے کھل گئے. یہ ساتویں بات، دروازے کھل گئے. ہر چیز کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، ہر معجزے کو آپ سیم معجزے سے نہیں ملا سکتے. آپ کہو میں اس کے بعد آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں. اسی دم دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل گئیں. دیکھو، بیڑیاں کھلنا، دروازے کھلنا، دروازے کھلنے کا ایک الگ پروسیس ہے، اور بیڑیوں کا کھلنا ایک الگ پروسیس ہے. بیڑیاں کھل پڑیں اور داروغہ جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے ہیں. پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پولس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں. اور وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پولس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟
انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر اس کے زخم دھوئے، اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا، اور اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ جب دن ہوا تو فوجداری کے حاکموں نے حوالداروں کی معرفت کہلا بھیجا کہ ان آدمیوں کو چھوڑ دے۔ داروغہ نے پولس کو اس بات کی خبر دی، فوجداری کے حاکموں نے تمہارے چھوڑ دینے کا حکم بھیج دیا، پس اب نکل کر سلامت چلے جاؤ۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ایک آواز میں بولیں گے آمین۔ یہ جو کتاب مقدس ہے نا، میری بات غور سے سننا، یہ جو کتاب مقدس ہے نا، اس کو پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو پڑھ کے اس کے سانچے میں ڈھلنا سب سے بڑی بات ہے، اس کی ترتیب میں آنا۔ ہاں، انسان حرف آخر تو نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خداوند کو پسند ہوں اور وہ تم سے چاہتا بھی ہو، اس میں تمہیں بنے رہنا پڑے گا۔ پوری بائبل پڑھ لو، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک، اور جیسے مکاشفہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے تمہیں لکھا ملے گا کہ تو جان دینے تک وفادار رہے گا تو زندگی کا وفاداری کے پروسیس میں چلنا پڑے گا۔ تیری محفل، تیرا کہنا یعنی تیرا کردار اور تیرا چال چلن ہے کیا؟ اگر اس کو گھر جا کے آپ نے غور سے سٹڈی کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، ریفرنس تو بڑے ہیں، لوگ تو نبوکت نظر بادشاہ کی بھی مورت کو سجدہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے، لیکن خداوند کے لوگ سجدے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن خداوند کے لوگ تیار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ جو جان جاتا ہے، جسے پہچان ہو جاتی ہے، جس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، یعنی تو اس کا نام ایمینول رکھنا، جس کا مطلب ہے کہ خداوند میرے ایمان۔ دیکھو، نام رکھنے سے فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کا نام ایمینول رکھنا، جس کا مطلب ہے ہر چیز کے پیچھے ایک بھید پایا جاتا ہے، یاد رکھنا۔ ہر کام کے پیچھے، ہر ذات کے پیچھے، ہر ایک بدن کے پیچھے جو اس کا نام ہے، وہ اس کے کردار کو شو کرتا ہے، اس کے کریکٹر کو شو کرتا ہے۔ آپ کا کردار کیا ہے؟ اب جون نام رکھنے سے، یوحنا نام رکھنے سے اب یوحنا استباغی بن نہیں جاؤ گے۔ میں مریم نام رکھ لینے سے مریم بن تو نہیں جاؤں گی، بولو تو صحیح، بولو گے ایسے بن تو نہیں جاؤ گے۔ وہ مقدسہ مریم ہے، تھی اور رہے گی، وہ عورتوں میں مبارک تھی، ہے اور رہے گی، یاد رکھنا۔ نام جو مرضی رکھ لو، لیکن نام کے سانچے میں آنا۔ اب جیزس کے فالوور ہو، لیکن جیزس کے فالوور ہونے کے باوجود جیزس جیسی ایک بھی بات ہمیں نہیں ملتی، نہ ملتی ہے، نہ دکھتی ہے، نہ نظر آتی ہے۔ منہ پہ کچھ، کانڈ پیچھے کچھ، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ خداوند کے لوگ دیکھو، یہ بھی ہم جیسے ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں، یہ بھی ویسے ہی تھے، لیکن جب کچھ بجانے کے لیے نہیں ملا، یہ ندیم بھائی کے پاس ڈھولک پڑی ہے، یہ ہارمونیم پڑا ہے، جب کچھ بجانے کے لیے نہیں مل رہا تو پھر اپنی بیڑیاں بجانیاں شروع کرتی ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، بیڑیاں لگیاں ہوتے کھلوتا نہیں جاندہ تے بیا نہیں جاندہ، جب کچھ نہیں ملا، نہ دستار والا ساز ملا، اب مجھے یہ بتاؤ، کبھی گوشت سے آواز آ سکتی ہے؟ لیکن آتی ہے، گوشت سے آواز آتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ یہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے، گوشت ہی ہے نا۔ ہڈیوں میں ماس چڑھا ہے کہ نہیں؟ ہڈیوں میں ماس، بولو تو صحیح، ہڈیوں میں ماس چڑھا ہے کہ نہیں؟ آواز دیکھو، آتی ہے کہ نہیں؟ جب بیڑیاں لگی ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، نہ ہاتھ جڑ پا رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر بیڑیاں بجانی ہیں۔ رب دی ہو رے سنا کچھ بجانے کے لیے نہ ملے، آپ کو سمجھ
سمجھ نہ آئے کہ مجھے کیا بجانا ہے، کیا بجاؤ گے؟ پھر کیا بجاؤ گے؟ پھر تالی بجاؤ اور آپ کو سمجھ آئے کہ مجھے حمد کیسے کرنی ہے۔ جب آپ کو کچھ بجانے کے لیے نہ ملے، آپ ریدم میں چلو، لے میں چلو، سر میں چلو، اور اپنے ہاتھوں سے اس گوشت کو یوز کرو، اس سے تالی بجاؤ، اور جو ریدم آپ شروع کرو گے، جس ٹیمپو میں آپ شروع کرو گے، اگر تو اس کے اندر قدرت، قوت، طاقت، اور سب سے بڑھ کر اس کے اندر ایمانداری شامل ہوگی، تو اگر ادو نیاں ہل دیاں تو نیاں ہون بھی ہل سکدیاں۔ گھر کا ایک ممبر محنت کرتا ہے تو پورا ٹبر بہ کے کھاندا ہے۔ گھر کا ایک ممبر، ارشد بھائی آپ رکشہ چلاتے ہیں نا، رکشہ چلاتے ہیں، اپنے گھر کا گزر بسر کرتے ہیں۔ زمیندار جس کے پاس زمین ہے وہ ہل جوتتا ہے، پانی لگاتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، بیج بوتا ہے، بیج اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو فصل کو دیتے ہیں، وہ کھاد اس میں ڈالتے ہیں، اور وہ جو پانی میں ملا کے کرتے ہیں، سپرے کرتے ہیں، سپرے کیا جاتا ہے، اس کو میڈیسن دی جاتی ہے، زمین کو بھی، فصل کو بھی لگائی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ زمیندار جو ہے اس پہ اس لیے محنت کر رہا ہے، مزارع اس لیے محنت کر رہا ہے کہ میری جو فصل ہو وہ 2 گنا سے کم از کم 1 گنا سے تو زیادہ ہو نا، طاقتور ہو، اس میں وہ دیکھنے میں کمال ہو۔ لیکن آج کیا محنت کر رہے ہو؟ کیا پھل لا رہے ہو؟ کیا پھل آ رہا ہے؟ کیا پھل آ رہا ہے؟ ایک مورت تمہیں بنا کے دے دی گئی، اور وہ مورت بن کے آئی کہاں پہ ہے؟ تیرے برین میں، کسی کے خلاف، کسی کے اگینسٹ۔ وہ مورت جو تیرے دماغ میں بن چکی ہے، اگر تو اسی پلان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا شروع ہو گیا تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر بھی بت پرستی شروع ہو گئی ہے۔ اگر مجھے یہ بتاؤ، اگر پولوس اور سیلاس بیڑیاں بجا کر پرستش نہ کرتے تو نہیں ہل سکتی سی؟ ہل سکتی سی؟ بولو تو صحیح، ہل سکتی تھی؟ کیوں بھائی ہل سکتی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں ہل سکتی۔ کیوں؟ اور ان کے ذہن میں، ان کے تصور میں، ان کے باطن میں ایک بات بیٹھ جاتی۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ یہ بیٹھ جاتی کہ اب تو ہمیں یہ قتل کر دیں گے، اب تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اب تو یہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ اور یہی خوف ان کو گمراہ کرتا، یہی خوف ان کو مار ڈالتا، اور انہیں اس خوف میں مرنا پڑنا تھا۔ لیکن ان کے ذہن میں یہ خوف نہیں تھا، کیونکہ ان کے اندر صرف ایک ہی بات تھی کہ آسمان اور زمین کا خالق میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ ان کے اندر صرف ایک بات تھی، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ ایمان میں شامل ہو چکی تھی، وہ کردار میں شامل ہو چکی تھی، وہ رویے میں شامل ہو چکی تھی، وہ ان کی جستجو میں شامل ہو چکی تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ کہ خداوند یہاں پہ موجود ہے۔ اور جب انہیں محسوس ہوا کہ خدا یہاں پہ موجود ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، جب انہوں نے یہ محسوس کیا، فیل کیا، اور اس نے کیا کیا؟ اپنی بیڑیاں بجا کر خداوند کی حمد کی۔ آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ان کو لو، اپنے ہاتھوں میں لو۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ہاتھ میں کھانے کی کوئی دیگچی لے لو، اس کے اندر پانی ہو یا کھانا ہو یا سالن ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ جب اس کو ایسے پکڑ کر اس کو چھوڑ کے ہاتھ پیچھے لے جا کے دوبارہ اس کو ایسے مارو گے تو وہ آپ کے ہاتھوں میں ٹکے گی؟ وہ فوراً زمین پہ گرے گی، اور جب زمین پر گرے گی وہ چیزیں جو ہیں وہ بکھر جائیں گی، جو زمین سے لی گئی ہیں وہ اسی زمین میں بکھر جائیں گی۔ سمجھنا ہے میری بات کو، بڑی گہری بات ہے، میں پھر سے ریپیٹ کرنے والا ہوں۔ ایک پتیلی لی، اس کے اندر پانی ہے، یا اس کے اندر خوراک ہے یا سالن ہے، آپ نے وہ ہاتھ میں پکڑی۔ اب آپ کو تالی بجانی ہے، یا آپ کو خدا کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور آپ نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ نے کیا اٹھایا ہوا ہے؟ آپ نے ایک پتیلی اٹھائی ہوئی ہے، اور اس پتیلی کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر سالن بنا ہے یا حلوہ بنا ہے یا کوئی بھی چیز لگا لو، لیکن آپ اس کو پکڑ کے ہی اس کو چھوڑ کے فوراً ایسے کرتے ہو تو وہ کیا ہوگی؟ وہ چیز گرے گی، اور گر کے زمین پہ
آپ اسی طرح ان بیڑیوں کو جو آپ کی قید بن چکی ہیں، وہ آپ کے گھرانے کی مجبوری ہو سکتی ہے، وہ روپے پیسے کی قلت ہو سکتی ہے، گھرانے کی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ تفرقے ہو سکتے ہیں، وہ ابجوئیاں ہو سکتی ہیں، گھر میں شراب ہو سکتی ہے، گھر کے اندر نشے کی لعنت ہو سکتی ہے، وہ بھی آپ کو بیڑیاں بن کے لگ چکی ہیں. آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کا بزنس نہیں چل رہا، آپ کے گھر کے اندر پریشانی آ گئی ہے، بیٹا نافرمان ہے، بیٹی نافرمان ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہے، آٹے کی مٹکی کے اندر آٹا نہیں ہے، تیل کی کپی کے اندر تیل نہیں ہے، بچے فیل ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو بجاؤ اپنے ہاتھ سے پھر وہی تالی، تاکہ وہ گندی لعنت جو بیڑیاں بن کے سنو جو بیڑیاں بن کے آپ کو لگ گئی ہیں وہ ٹوٹیں، بکھریں، ختم ہو جائیں. کبھی زمین پر گری ہوئی چیز آپ جتنی مرضی اکٹھی کر لو اس کو کھاتے نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ گندی ہو گئی ہے، اس کو مٹی لگ گئی ہے، وہ ڈسٹڈ ہو گئی ہے. ہاللیلویا. وہ کیا ہو گئی ہے؟ وہ اس کے اندر مٹی مل گئی ہے، اس کے اندر گندگی مل گئی ہے، جراثیم مل گئے ہیں. مٹی، جراثیم جو نظر نہیں آتے وہ لگ گئے ہیں، آپ اس کو کبھی نہیں کھاتے. کیوں؟ اب اتنا انسان کو پتا ہے کہ اس کے اندر گندگی مل گئی ہے تو اس کو کھاؤ، کیوں نہیں کھا رہے؟ میرا 1000 روپیہ لگا، چکن قورمہ بنایا تھا بھائی، اتنا مزیدار بنا تھا، میں نے چکھا تھا، میں نے اس کو چیک کیا تھا، اتنا مزیدار بنا، گر گیا. اب اس کو اکٹھا کر کے کھا کیوں نہیں رہے؟ کھاؤ اسے اٹھاؤ اور کھاؤ. کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے کہ مجھے پتا لگ گیا ہے. کیا ہو گیا؟ بولو دے صحیح، کیا لگ گیا؟ مجھے پتا لگ گیا کہ یہ گر گیا ہے، اس کے اندر جراثیم مل گئے ہیں. اب آپ کو یہ کیوں نہیں پتا لگ رہا کہ مجھے کچھ گندی چیزوں نے میرے گھر کو، میرے راشن کو، میرے گھر کے اندر سے رزق کو چھیننا شروع کر دیا؟ یہ پتا کیوں نہیں چل رہا؟ اس کے لیے تم کیوں نہیں اپنی توجہ دے رہے؟ آپ کو یہ کیوں نہیں پتا لگ رہا؟ آپ کی پریئر کیوں کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ یاد رکھنا، جس کی پریئر سٹرونگ ہے خدا اسے کبھی گرنے نہیں دیتا. جس کو بیڑیوں سے مراد کیا ہے؟ بیڑیاں قیدی کو لگائی جاتی، جڑا بڑا جس نے کوئی جرم کیتا ہے نا، دہشت گرد کو زیادہ لگتی ہیں. جس نے کوئی مرڈر کیا ہو، قتل کیا ہو، کوئی بڑے لیول کا کوئی چور ڈکیٹ ہو، اس کو بیڑیاں لگائی جاتی ہیں. بڑا کوئی دہشت گرد پکڑ لیا جائے، کوئی مرڈر پکڑ لیا جائے جو مرڈر کی کرتا ہے، اس کو بیڑیاں لگا دیتی، اس کے ٹانگیں نہ موو کریں، اس کے بازو نہ موو کریں، ایسے سیدھی گردن سے پاؤں تک، اڈیاں تک لا دیں دے، اس کا جسم بھی ایسے فولڈ نہ ہو. اور اس کا مطلب ہے کہ آج ہر اس خاندان کو بیڑیاں لگی ہیں جس کی پریئر سٹرونگ نہیں ہے. انہی بیڑیوں، دیکھو قید لگی ہے، انہاں بیڑیاں نہیں بجانا شروع کرتا ہے. رب دی ہووے سنا ہمیشہ، رب دی ہووے سنا ہمیشہ، رب دی ہووے سنا ہمیشہ. اپنے گھرانوں، خاندانوں میں کپڑے بچھاؤ، انہی چیزوں کو جو آپ کی مصیبت بن چکی ہیں ان کو بجانا شروع کر دو. جب اس کے درمیان میں بجیں گی نا، اس کے اندر جو خداوند کے لیے حمد نکلے گی وہ سیدھی بخور بن کے آسمان پہ جائے گی. ہاللیلویا. یاد رکھنا، اگر صدرک میسک عبد نجو اگر سجدہ کر دیتے تو وہ بھی ان گمراہ لوگوں کی طرح ہو جانے تھے جو سجدے میں، جو غیر معبودوں کو، ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتوں کو سجدہ کرنے کے لیے تیاری کر چکے تھے، اور انہوں نے کیا بھی. اپنے آپ کو سیپریٹ کرو، نظر آؤ کہ سیپریٹ کرسچن ہو. عمران کدھر ہے؟ ہماری ٹیم کا ایک بہت خالص حصہ ہے. ایماندار کی دعا کے اثر سے شہر، بولو دے صحیح، شہر کیا ہوتے ہیں؟ سنیے گا ذرا جی، بتائیں کیا آپ مجھے بتا رہے تھے؟ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. میں پاس سب کو یہ بتا رہا تھا کہ چند دن پہلے جو ہے نا، یہ بدھ میٹنگ سے پہلے کی بات ہے، ہمارے گاؤں میں بہت پریشانی تھی. لوگ جو تھے وہ پریشان تھے، اور نوجوان جو تھے وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، کام نہیں تھا کسی کے پاس بھی. لیکن یہ بدھ میٹنگ کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جو ہے نا وہ ہر ایک لڑکا جو وہ کام پہ جا رہا ہے. اور میں نے بازاروں میں چل پھر کے میں نے دیکھا، اور جس لڑکے سے میں نے بات کی ہے اور مجھے وہ خوشی نظر آیا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا.
تھینک یو. ابھی کی بات ہے یہ, میں پیچھے بیٹھا تھا تو مجھے اس وقت میرے پاس ہے بڑا اسپیشل, میں نے نہیں بلایا, میں اپنے دھیان بیٹھا تھا, میں دیکھ رہا تھا ورشپ ہو رہی ہے, مداسرائی ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, تو میرا ٹوٹل فوکس اس طرف ہے, اور یہ سیدھا میرے پاس آیا اور مجھے کہتا سر بات کرنی ہے, بتاؤ, اور اس نے سیم بات میرے ساتھ پیچھے بیٹھے کی. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہم پتہ کیا, ہم کیسے لوگ ہیں, ہمارا یہ خطہ کیسا ہے. آپ کو 2 شاپ نظر آئے نا, 2 شاپ, 2 دکانیں نظر آئیں, جتھے بہتیاں لائٹاں لگیاں ہونگیاں نا, بتیاں, وہ بڑیاں سونیاں لگن گیاں, ہم وہاں پہ جائیں گے, دیکھے تو صحیح ادھر کیا ہو رہا ہے. کیوں الیاس بھائی, ایک وہ جس کے اوپر لائٹ کم ہے لیکن وہاں پہ چیز خالص ملے گی, وہاں پہ لائٹیں تو کم ہیں لیکن چیز کیا ملے گی, لیکن جہاں پہ زیادہ چمک دمک ہوگی وہاں سے چیز خالص نہیں ملے گی. آج ایسا ہی کچھ ہے جو آپ کو پیورٹی کا میسج دے اور خادم میں وہ کوالٹیز ہوں جو واقعی خادم میں ہو. ابلیس ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہودا کی طرح اس میں سما نہ جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھنا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہودا اسکریوتی کی طرح ابلیس اس میں سمائے, ایسا ہو امپاسبل ہے. وہ سمائے گا, ابلیس اسی میں سمائے گا, یہودا اسکریوتی بنا دے گا اسے تاکہ وہ اسے پکڑوائے, یہ عبادت ختم ہو, یہ عبادت بند ہو, لوگ کلام سننے سے غافل ہوں, لوگ تتر بتر ہو جائیں, لوگ منتشر ہوں اور لوگوں کی برکت نہ رکے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں, سچائی کے پیچھے بھاگو, سچائی تمہیں آزاد کرے گی. یاد رکھنا, ہاللیلویا. سچائی کے پیچھے بھاگو, سچائی تمہیں آزاد کرے گی. یاد رکھنا. اب یہ تمہیں پتا ہے, اب یہ سنو, یہ تمہیں پتا ہے کہ یہ چیز نیچے گر گئی ہے, اس کو جراثیم لگ گئے ہیں, یہ اپنے اس نے یہاں پہ گرنا تھا. اکثر کہہ دیتے ہیں نا, اب آپ نے سنا ہوگا, اکثر سیانے کہہ او چنگا ہویا ڈگ گئی, پتہ نہیں یہ کادی مصیبت دا باعث بن جانی سی, وہ اچھا ہوا وہ گر گئی آپ کی ورشپ کے سبب سے. آپ نے ورشپ کرنی تھی, آپ نے ورشپ میں اس چیز کو جو آپ کی بیڑیاں بن کے لگی ہیں, آپ نے اسی کو ایسے مارا, خداوند کی مدد. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی مدد سرائی تو روح میں ہو رہی ہے. اب اگلی بات سنو, آپ کی مدد سرائی کس میں ہو رہی ہے, روح میں ہو رہی ہے. اور جب روح میں ہو رہی ہے تو دروگے ورگے بھی پھر حیران پریشان ہو جاندے جڑے قید خانے دے باہر کھلوتے ہوندے. جو لوگ باہر کھڑے ہوتے دیکھ رہے ہیں نا سارا تماشا, وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں, نہیں بھائی خدا یہاں پہ موجود ہے, خدا یہاں پہ ہے, someone is here. اور اس کا نام کیا ہے, اس کا نام خدا ہے, اس کا نام ماؤنٹ سینائی کا یہوہ ہے. کوئی ہے, آخر کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے نظام ہستی. پھر دروگے ورگے کی لاگت, پھر چراغ لے کے, کیا لکھا ہے, چراغ لے کے ڈھونڈنا شروع کیا, اور کہاں ملے, وہ مداسرائی کرتے ہوئے ملے. اور پلوس اور سیلاس نے کیا کہا, انہیں تلوار کٹی, اپنی تلوار لو. جب نی ہلی, انہوں پتہ لگا کہ سارے قیدی بھج گئے, سویرے تے مینوں سارے نے چھڑنا نہیں, فوجیاں نے, اس نے اپنے آپ کو مارنا چاہا. اور پلوس نے کہا نہیں, اپنے تیے کمزور نہ کر, گرا نہ, ہم یہاں پہ موجود ہیں, ہم گئے نہیں ہیں, ہم یہاں سے بھاگے نہیں, کیونکہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ زندگی بدل گئی ہے. آج آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ زندگیاں بدل گئی ہیں, لیکن یہودا کا کام بھی کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہو گیا. اب غلط کا ساتھ دو گے, آپ غلط ٹریک پہ جاؤ گے. یاد رکھنا ہے, آپ کو 15 دن 20 دن مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ میں غلط تھا یا غلط کے ساتھ تھا. آپ کی پریئر آپ کو صحیح وے پہ لے کے آتی ہے. آپ کی پریئر, آپ کی دعا, آپ کی عبادت, آپ کی بندگی, آپ کا جھکنا آپ کو صحیح راہ پہ لے کے آتا ہے. یاد رکھنا, وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, آپ کو صحیح راہ پہ لے کے آتی ہے. ورنہ باروں تو وہاں لتاں گوڈے, اندر ہی رہی پلیتی, ایسی عبادت خدا پسند نہیں کرتا. میں نے بڑی دیر پہلے شاید آپ کو شعر سنایا تھا, 4 شفیرے کانو ٹکرا مارداں, جیتیاں ہوئیاں بازیاں کانو ہارداں. ہم جیتی ہوئی بازیاں جیت رہے ہیں, لیکن ہم ہار رہے ہیں اپنے کاموں کے سبب سے, دوسرے لوگوں کے پیچھے لگ کے. 4 شفیرے, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی, ادھر بھی دیکھ ادھر بھی دیکھ, ادھر اس کے پیچھے بھاگ, اس کے پیچھے بھاگ, اس کے پیچھے بھاگ. 4 شفیرے کانو ٹکرا مارداں, جتیاں ہوئیاں بازیاں کانو ہارداں. ویکھ لے یسو ہر دے وچ وسدا, پر تیریاں او کرتوتاں ویکھ کے ہسدا.
ਘਰੇ ਗਵਾਚੀ ਚੀਜ਼ ਢੰਡੋਰਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਦਿਲ ਹੈ ਖਾਨਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਜੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਯਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਦਾ। ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਅਕਲ ਦਿਆ ਅੰਨਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਵੇਖੀ ਫੇਰ ਵੀ ਯਸੂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। अपने आप को प्रेयर में स्ट्रांग करो, अगर नहीं करोगे तो फिर वेटिंग लिस्ट में लगे रहोगे, ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। जैसे मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब लोगों के भी मेरी तरह बाल सफ़ेद हो जाएंगे, लेकिन मैं तो बना अड़ा और खड़ा रहूँगा। लेकिन जो अड़ा खड़ा रहेगा वो किसी इंसान के लिए नहीं, वो खुदावंद में बना अड़ा खड़ा रहेगा, खुदा उसके साथ अपने एंजल्स को खड़ा कर देगा। याद रखना, मैं जब भी मुझे किसी की भी कॉल आती है ना प्रेयर के लिए स्पेशली फ़ोन आए, तो मैं बड़ा हर्ट होता हूँ लोगों की बातें सुन के, किस तरह ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। एक रत्ती बराबर भी लोगों की बातों में ईमान नज़र नहीं आता, एक रत्ती बराबर भी। अब कहने को क्रिश्चियन हूँ, मैं कहने को मसीही हूँ, मैं कहने को जीसस का फॉलोवर हूँ, तो हो किधर, तेरी बातों में तो मुझे जीसस नज़र ही नहीं आए, तो किरदार में कैसे नज़र आएगा। जो कुछ तेरे अंदर है वही कुछ तेरे बाहर भी नज़र आएगा। सुनना बड़ी गौर से सब, जो कुछ तेरे अंदर है वही कुछ तेरे बाहर भी नज़र आएगा, ये याद रखना। अब हमने ये साउथ पंजाब और नॉर्थ पंजाब के अंदर लोगों ने इतना मुझे फोर्स किया, मेरा जो कोऑर्डिनेटर है पास्टर नवीद मलिक साहब, उनको लोगों ने फोर्स किया, मजबूर किया। मैं सिर्फ सियालकोट एक प्रोग्राम करके आया 2-2.5 साल बाद, मैरिज हॉल के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा। पास्टर को लोगों ने फोर्स किया कि पास्टर शहजाद को दोबारा सियालकोट में लेके आए। और खुदावंद की करनी देखो, खुदावंद का मौजज़ा देखो, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। हमें वो चर्च मिला, वो भी जिस तरह ये एक अलग सेपरेट जंगल में चर्च बना हुआ है, वो भी इसी तरह चर्च बना हुआ है। अभी तक मैंने देखा नहीं है। और वो चर्च लोगों ने इतना फोर्स किया, मैंने किसी के साथ ये बात नहीं शेयर की। पास्टर नवीद साहब मुझे कई महीने कॉल करते रहे, भाई साहब कुछ करें, इसको शुरू करें, भाई साहब शुरू करें। लोग तंग करते। फिर जब मुझे कॉलें आना शुरू हुई, मैंने जल्दी नहीं की, मैंने प्रेयर की। करता जब मुझे आगाही आई तो मैंने भाई साहब से कहा कि अब आप इंतज़ाम करना शुरू करो। मैं मसबे पे खड़ा होकर लाइव बोल रहा हूँ। मैंने जब प्रेयर करता जब मैंने पास्टर नवीद को बोला कि आप अब इंतज़ाम करो, तो देखो खुदा की करनी। चर्च वो मिला जिसका असल मालिक पास्टर नहीं है, एक आम शख्स है, उसके पास चाबियां हैं। जिसने चर्च बनाया वो ऑस्ट्रेलिया बैठा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद कहा हमारा चर्च आप इस्तेमाल करें। बहुत बड़ा चर्च है, 12 मरले का सिर्फ हॉल ही है पूरा, कोई 700-800 लोगों के करीब उस चर्च में लोग बैठते हैं। देखो खुदा की करनी। मैं प्रेयर करता रहा और जब मैंने उसको बोला कि अब आप इंतज़ाम करो, तो खुद कॉल आ गई कि भाई साहब यहाँ पर उनको बुलाएं और इबादत शुरू करवाएं। वो अपने राइट टाइम पे जवाब देता है, याद रखना। अब आज हर बंदा जल्दी में है, मुझे कलीसिया मिल रही है, वो तो ओ माय गॉड, लेकिन प्रेयर में वेट करो, क्या खुदा आपके लिए प्लान रखता है। और वो चर्च मिला जिसका पास्टर ही कोई नहीं है, और उसका जिस बंदे उसने उस गांव को एयरपोर्ट रोड खंबरा वाला, उस खंबरा वाला गांव के अंदर एयरपोर्ट रोड सियालकोट के अंदर जो चर्च बनाया, उन्होंने उस शख्स ने जो ऑस्ट्रेलिया बैठा है, उसने वो चर्च डोनेट किया है, उस गांव को बना के दे दिया है कि तुम जानो, चर्च जाने। और एक आम शख्स उस चर्च का जिसके पास चाबियां हैं, और उसने कहा आप इसको इस्तेमाल कर लो। खुदा आपके लिए रास्ते खोलता है, खुदा आपके लिए रास्ते बनाता है। दरोगा देखो, वो बाहर बैठा है, चौकीदार है, उसके पास पूरा होल्ड है। जिन्हों जेलर आंदे है, जेलर हिल गया, क्यों?
ਜੇਲਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਹੀ ਹਿੱਲ ਜਾਣ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਜੇ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਬਈ, वो आप डर गया, उन्हें कहा लगता भज ना सके सब। पहले दरवाजे खुले फिर बेड़ियां खुली। देखो पहले दरवाजे खुले फिर बेड़ियां खुली। दरवाजे पहले बेड़ियां खुल जाती तो वो तुरना किवें सी? पहले दरवाजे खुले। पहले आप लोगों के लिए दरवाजे खुलते। ढूंढोगे तो, बोलो तो सही, ढूंढोगे तो सुन हो गए हैं सारे। जोरदार तालियां बजाएं पाकरू के लिए। ढूंढोगे तो। अब तीसरी बात बड़ी कमाल की है, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते। ये है दरवाजा खटखटा, ये है दरवाजा सबसे बड़ा, ये है आपका दरवाजा। दरवाजा खटकाओ, तड़ली खुलन ली तैयार है। पहले दरवाजे खुले, दरवाजे खुले फिर बेड़ियां खुली। याद रखना, पहले दरवाजे खुलेंगे फिर बेड़ियां खुलेंगी जो लगी हुई हैं। कैद, आपको कैद कर रखा है सोच में। दिमाग नहीं काम करता जी, दिल नहीं काम करता जी, ये फला नहीं काम करता जी। जे तू काम कर ले सारा कुछ ही काम करेगा। तेरा अपना सिस्टम रुका हुआ है। गाड़ी घर में 10 करोड़ की खड़ी कर लो, चाबी गुम हो जाए, जो 10 करोड़ की गाड़ी 25,000 की चाबी गुम होने के सबब से गाड़ी चला नहीं सकते। क्यों भाई, मैं ठीक कह रहा हूं? ये भाई जो बैठे हैं, 10 करोड़ की गाड़ी ले लो, 25,000 की, जो उसकी अगर 10 करोड़ की गड्डी है तो 50,000 की चाबी तो होएगी ना, कंप्यूटराइज चाबी। वो 50,000 लाख की तो होगी। 10 करोड़ की गाड़ी घर में खड़ी है, गैरेज में खड़ी है, चला नहीं सकते। क्यों? उसकी चाबी गुम हो गई है। घर में जीसस हो, ब्लेसिंग हो, ये जानते हुए भी आपकी जीसस से बात ना हो, कितने अफसोस की बात है। आप कौन से लोगों के पीछे लगे हो, कौन सी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो? सच्चाई को थामे रहो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करे। वो उसको पता था कि जिसने मेरी आंखें बंद की, जिसने खोली, उसका नाम जीसस है। जब मैं दमिश्क की राह पर था, गुमराही पर था, तो मुझ पर कोई जाहिर हुआ जिसका नाम यीशु है। उसने मेरी आंखें बंद की, उसी ने हननिया को मिला, हननिया से बात की, हननिया को भेजा ताकि मेरी आंखों पर हाथ रखे, मेरी आंखें खोले। और जब आंखें खुली, उसको पता था कि आंखें बंद करने वाला और खोलने वाला एक ही है, उसका नाम यीशु है। उसका नाम यीशु है। वही मेरी बेड़ियां तोड़ेगा। उसने सबसे पहला नी हिलाई। उन्हें दसिया कि मैं जो हूं सो हूं, मेरा कोई भी सानी नहीं है। उसने नी हिला दी। पहले नी हिली, फिर बूहे खुले, फिर बेड़ियां टूटियां। पहले जमीन दी नी हिलनी चाहिए, पहले घर दी ताड़ी अपनी जमीन बुनियाद हिलनी चाहिए। सोच दी, कलब दी, ताड़ी गुफ्तगू दी। जो कुछ ताड़े इत्थे होएगा, वही कुछ जुबान तो बाहर आएगा। याद रखना। सो मेरी आज हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, अपनी जर्नी पे फोकस करो, तौबा करो, रजू लाओ। कैमरा है ना, वो फोकस करके अपना काम कर रहा है। फोकस करो अपनी जर्नी की तरफ। देखो कौन सी, किधर, कहीं रास्ता कोई भटक तो नहीं गया। कलाम में लिखा, अपना हाथ, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो क्या करना? काटना, फेंक देना। टूंडा हो गए, खुदा कहता टूंडा हो गए, मेरे को आ जा, मैं तेन नवा हथ दे देंगा। तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, इसे निकाल, फेंक दे। काना हो के आजा, मैं तुझे नई आंख दे दूंगा। इसका मतलब क्या है? सुनो, इसका मतलब है कि वो साथी, ये हाथ क्या है? तेरा साथी है, जिससे तू नहाता है, खाता है, गाड़ी चलाता है, गियर लगाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हाथ यूज़ होता है, एक्शन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आपका साथी है। मैंने एक दफ़ा आपको मैसेज सुनाया था, कभी सुबह सुबह उठ के किसी ने अपना हाथ नहीं देखा है, हाथ नाल है कि नहीं? ईमान है कि मेरा हाथ साथ है। यही गल कि ईमान होवे कि मेरा खुदा भी मेरे नाल है, ये किड्डी वड्डी गल है। अगर किसी ने उठ के देखा सीधा ही पैर हल ध्यान, ऐसे सोया, उठते ही सीधा पाँव की तरफ ध्यान, पाँव नाल है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कीता किसी ने इंज कभी? क्यों? क्योंकि ईमान में शामिल है कि मेरा पाँव साथ है। तो काश किते इंज ही हो जाए, हाँ, कि जे पैर नाल है ईमान है, तो हथ नाल है, दिमाग नाल है, दिल नाल है, जिसम नाल है, वो मालिक जिन्हें सब कुछ बनाया वो भी नाल है कि नहीं है? फिर ये भी तसव्वुर करके देखो।
یہ آپ کا ہاتھ، یہ آپ کا ساتھی ہے. یعنی اس شخص سے یہ کہنے سے مراد پتہ کیا ہے؟ اس سے کہنے سے مراد یہ ہے کہ تیرا وہ ساتھی دوست جو تجھے شراب پلا رہا ہے، لڑکیوں کے پیچھے لے جا رہا ہے، تجھے گمراہ کر رہا ہے، تجھے غلط تعلیم کی دے رہا ہے، تجھے غلط چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، تجھے روحانیت سے باہر نکال رہا ہے، اسے کاٹ، یعنی انہوں لا دے پرے چھوڑ دے. میں تیرے نال نوے ساتھی کھڑے کروں گا جڑے سپرچل ہون گے اور تینوں صحیح راہ دکھان گے. اور وہ آنکھ بھی تیرا ساتھی ہے سب سے بڑا، جو تجھے صحیح راہ کو دکھاتا ہے. خدا کہتا ہے میں تجھے صحیح اینجلز دوں گا جن سے تم دیکھو گے اور دیکھ کے چلو گے، فوکس کر کے چلو گے. یہ خدا کا کلام یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے. ان کو اتارو، پھینک دو اپنے آپ سے دور، صرف اپنی جرنی پہ فوکس کرو. ہاللیلویا. تو 15 تاریخ سے انہوں نے چرچ ٹوٹلی ہیونز ٹی وی کے کو جو ہے وہ دے دینا ہے، اور صرف ایک ایگریمنٹ ہے. وہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم نے اس چرچ کا صرف بل دینا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھو خدا کی کرنی. اب ایک پاسٹر کہہ رہا ہے پریئر شروع کرو، پریئر شروع کرو، پریئر شروع کرو. او بھائی صبر کرو، پہلے آواز آنے دو. اوپر سے کیا آواز آ رہی ہے؟ لوگوں کو چھوڑو، لوگ کیا کہتے ہیں. کلیسیا آج یہاں ہے، کل یہاں پہ نہیں آئے گی. انہیں لوگ گمراہ کریں گے. ادھر کیا ہے؟ ادھر جا کے کیا کرو گے؟ ادھر کیا کرو گے؟ مجھے یہ بتاؤ، جب 120 کی جماعت جمع تھی تو 120 دی جماعت جڑی سی ایک دوجے نو تے سمجھ آندی سی، پر تیجے نو سمجھ نہیں سی آندی. 121ویں والے نو سمجھ نہیں سی آندی کہ گلاں کیڑیاں کرن ڈے نے، یہ کون سی بولی بول رہے ہیں. لیکن جو 120 تھے ان کو ان کی آواز، ان کی بولی سمجھ آ رہی تھی. وہ کہندے انہوں نے تازہ میں پی لی. آج لوگ صحیح راستے پہ ہوں نا، دل انڈھیلنے آئے تو لوگ انہوں نے کہندے لگتا تازی شراب پیتی، جیسے ہنا کو بولا تھا. کیا کہا تھا ایلی کاہن نے؟ لگتا آج میری تھی نے تازی شراب پی لی. اس نے کہا استاد اپنی لونڈی نو اپنی جڑی اپنی نکرانی ہے نو غلط نہ سمجھ، نو خبیث عورت نہ سمجھ. غلط. آج یاد رکھنا، ایلیا نبی تھا جس کو رتھ لینے آئے تھے. 400 نبیاں نو ماریا، بال دے 400 نبی مارے تے 400 نبیاں دو مارن تو بعد ایک عورت کو ڈر کے بھجیا. ایک عورت ایک جادوگرنی سے ڈر کے بھاگا ہے تو مینوں مار دے گی ہوں. اور جب بھاگا تو کلام میں لکھا، ایسے لکھا، پڑھ لینا جا کے گھر. کلام میں لکھا پھر وہ خجل ہوا. یا اتھے نہیں ویکھنا. خدا کے حضور، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے کہ اے میرا نبی ہے، اے میرا پیغمبر ہے، اے میرا اپوسل ہے. خدا ایسی چیزیں نہیں دیکھتا. خدا گہرائی دیکھتا ہے، اونچائی دیکھتا ہے، چوڑائی دیکھتا ہے کہ اس کے ایمان کی گہرائی کتنی ہے، اس کے ایمان کی اونچائی کتنی ہے، اس کے ایمان کی چوڑائی کتنی ہے. یاد رکھنا، آپ کے ایمان کی گہرائی آپ خود دو، آپ کے ایمان کی اونچائی آپ خود دو، آپ کے ایمان کی چوڑائی آپ خود دو. یاد رکھنا میری بات. 400 نبی مار چھڑے، جادوگر 400 جادوگر مار چھڑے، ایک جادوگرنی کو ڈر کے بھج گیا. تے کلام میں لکھا ہے خجل و خجل. پھر یہ بھی گل لکھی کلام میں، پھر وہ خدا نے کہا تو اتھے کر دا، تو ادھر کیا کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ پھر خدا نے اسے حکم دیا چل اتھوں 40 دن تے رات تور اتھوں جا کے فلاں پہاڑاں چ جا کے اتنے بسیرا کر. تہاڈا پینڈا وج جاتا ہے. پھر نوکری نہیں مل رہی، اس کو بولو بھائی صاحب پریئر کر دو، مجھے نوکری نہیں مل رہی. خود بھی پریئر کرو. میری بیٹی کی جاب نہیں لگ رہی، اس کو جاب سے نکال دیا گیا، تم بھی پریئر میں ٹھہرو. میرے گردے میں پین شروع ہو گئی ہے، خود بھی بیڑیاں بجانی شروع کر دو. ورنہ وہ مرس بڑھتا 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 درخت نو کون لگ جائے نا تو پھر وہ لگدا ہر شے تباہ کر دینا. کریکٹر سے پتہ لگتا ہے آپ کتنے ایماندار. میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، ریکویسٹ ہے، بیٹھو جس حال میں بیٹھو، صرف چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کرو، اپنے اندر بیٹھ جاؤ. اگر وہ خدا تم سے نہ بولے، پھر پادری شہزاد ادھر کھڑا ہے،
آگے میرا گریبان پکڑنا اور کہیں سے نہ پکڑنا، صرف اپنے اندر بیٹھنا۔ جو انسانوں کو خوش کرتا ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ جو انسان کو خوش کرتا ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ فلانا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ فلانا مجھ سے، وہ پادری مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ رکھو، سارا کچھ وہ تیرے تابع کر دے گا۔ یاد رکھنا، اگر پولوس اور سیلاس صحیح راہ پہ تھے، نیاں ہلیاں، دروگے دی زندگی بدلی، پورا ٹبر ہی بدلیا۔ دیکھو ایک رات ہی سارا کچھ ہویا، ایک رات سسٹم ہی بدل گیا، نظام ہی بدل گیا۔ میں بڑا خوش ہوں آپ کے لیے پاسٹر شہباز صاحب، میرا بھائی کو میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ بھی صحرا پہ ڈیزرٹ پہ گھٹنوں پہ ہو کے پریئر کر رہے ہیں، اور میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ کوئی خدایا کوئی اور بھی ہے جو ڈیزرٹ پہ بیٹھ کے دعا کرتا ہے، ورنہ سکون کی پریئر تو ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن جس کے فالوور ہیں، جو اس کے فالوور تھے، وہ تو پتہ نہیں کنا کنا سفر کیتا اور پیدل کیا۔ آج تو جہاز ہے نا، گاڑیاں ہیں، رتھ ہیں، یہ گاڑیاں ہماری رتھ ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا، ٹیم کے ساتھ صبح گھر سے نکلنا، ڈرائیو کر کے یہاں پہنچنا، کوئی آرام نہیں، لوگوں سے ملنا، ٹیم سے ملنا، پاسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھنا، ماں جی کے ساتھ بیٹھنا، فیملی کو ٹائم دینا، لوگوں کی باتیں سننا، سن کے شام کو پریئر اٹینڈ کرنا، لوگوں کو آتے جاتے آمد و رفت دیکھنا، ہر ایک سے ملنا۔ آپ نے کبھی میری چیزیں نوٹس نہیں کی؟ پھر کلام سنانا، ہیلنگ سیشن لینا، اس کے بعد یہاں سے ڈرائیو کرنا، پھر گھر جانا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس کا اجر نہ تو پاسٹر سمر مجھے دے سکتا ہے، نہ کوئی اور دے سکتا ہے، اس کا اجر صرف مجھے میرا خدا دے سکتا ہے۔ ورنہ ایک بدھ آگے اگلے بدھ کے اندر، نہ پا جی سفر ہی بڑا ہے، اپنے کو نہیں جا ہوں، خرچہ ہی بڑا ہے، سفر ہی بڑا ہے، رہنے دیں۔ لیکن خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا۔ ہم آج خداوند کے لیے کرایہ دینے سے بھی گریز کرتے ہیں، نہیں جی نہیں، پادری صاحب ہی کرایہ دیں گے، بس جی وہی بس کا کرایہ دیں گے، پھر ہی جانا ہے ورنہ نہیں جانا۔ ہم احسان کرتے ہیں۔ بجاؤ بیڑیاں آج کے بعد، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، اب دینا شروع کرو۔ میں نے پھر پہلے بھی کہا تھا کہ اب خداوند کے لیے دینا شروع کرو۔ وہ جتنے لوگ نئے آئیں گے وہ کلام سنیں گے، ان کی زندگیاں چینج ہوں گی۔ لیکن آپ کنجوس ہو جاؤ گے، ہر چیز کنجوس ہو جائے گی، ہر چیز رک جائے گی۔ کلام کے لیے دینا شروع کرو، کلام کے لیے کرایہ دو، کرایہ خرچ کر کے جاؤ، نہیں جی نہیں، فری نہیں جانا، پیسے خرچ کر کے جانا۔ یہ میں نے بینی ہین سے سیکھا تھا۔ میں ایک دن سرمن سن رہا تھا، یہ کافی 2-2.5 سال پہلے کی بات، اس کا سرمن سن رہا تھا، دنیا کا گریٹسٹ خادم ہے بینی ہین، پاسٹر بینی ہین۔ انہوں نے کہا اپنا پیسہ خرچ کر کے وہاں جاؤ جہاں پہ تمہیں زندگی ملے، جہاں زندگی ملے۔ اپنا پیسہ 2 چیزیں خرچ کرو، 2 چیزیں، کون سی؟ سنو، 2 چیزیں خرچ کرو۔ نمبر 1 اپنا پیسہ، دوسرا آپ کے جسم کو تھکاوٹ ہونی چاہیے۔ کون سی؟ دوسری، آپ کے جسم کو، اگر اس جسم کو لو جی گھر دے بوئے اگے چرچ ہونا چاہیے، وہاں جاؤ، ٹریول کر کے جاؤ، تڑتے مٹی بھی پوے، تڑے جسم نو تھکاوٹ بھی ہوئے، پھر آپ دیکھنا آپ کو کون سی بلیسنگز ملتی ہیں۔ ٹائم نوٹ کر کے، بات نوٹ کر کے جانا یہاں سے۔ آپ کے جسم کو تھکاوٹ ہو، آپ کا پیسہ خرچ ہو، وہ آپ کو ملٹی پلائی کر کے آپ کے جسم کو بھی تازگی دے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، میں ایگزامپل دیتا ہوں بائبل سے، میں باہر سے بات نہیں کروں گا۔ ایک بات کرنی، صرف ایک بات، خدا نے موسیٰ سے ایک بات کرنے کے لیے انہوں میلوں سفر کراندا سی اتے آ ماؤنٹ سینائی تے چڑھ کوئے سینا دے، ایک بات کی دستی چال تھلے۔ یہ بھی کہہ سکتا خدایا تو مینوں تھلے ہی آکھ دیندا، تو یہ بات مجھے نیچے ہی کہہ دیتے آپ نے کہا نہیں اوپر آ، وہ اوپر جاتا تھا۔ کنے 100 کلومیٹر، کنے 100 سال سفر کیتا، اس کا سفر خدا بڑھا دیتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے پھر موسیٰ کو کیا دیا۔ ہن مینوں ایک گل دسو ہاں، بھکھے پانے اتھوں کڈ کے لے آندا
ਤੇ ਮੂਸਾ ਵੀ ਚਮਕਣ ਡਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਟੇਰੇ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ اور موسیٰ بھی لیڈر بھی چمکنا شروع ہو گیا۔ اب جتنا خداوند کی طرف جاؤ گے وہ آپ کو چمکائے گا، آپ کے بزنس کو چمکائے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو، تم زمین کے نمک ہو۔ ہاللیلویا۔ اپنے آپ کو پیش کرو، وہ تمہیں لینے کے لیے تیار ہے۔ اپنے آپ کو پیش کرو، وہ تمہیں، آواز تھوڑی ہے، وہ بولے دونوں ہاتھ بلند کر کے، وہ خدا مجھے لینے کے لیے ریڈی ہے۔ ہاللیلویا۔ بولو میں پیش کروں گا اپنے آپ کو، اور آج کے بعد اپنے آپ کو گھنٹوں پریئر میں سٹرونگ کروں گا، پریئر میں سٹرونگ کروں گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کتنے لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ آپ کے لہراتے ہوئے ہاتھ بتائیں گے ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ جتنا ٹائم پریئر میں گزارو گے نا، جتنا بھی ٹائم، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، آپ ایک تجربہ کرنا۔ ایک آخری بات کرنے لگا، آج گھر جا کے آپ آدھا گھنٹہ پریئر کرنا، اگلے دن آپ پونا گھنٹہ کرو گے، آپ کو خود نہیں پتہ چلے گا۔ آپ پونا گھنٹہ پریئر کرو گے، اگلے دن 1 گھنٹہ ہوگی۔ 1 گھنٹہ پریئر کرو گے، اگلے دن، اس سے اگلے دن آپ 1.25 گھنٹہ کرو گے، کیونکہ پھر آپ نہیں، پھر ایک ایسی شخصیت جس کو آپ ہولی اسپرٹ کہتے ہو، آپ کا مددگار اترے گا، وہ خود بخود آپ کا ٹائم بڑھاتا جائے گا۔ اب مگن ہو کے پھر پریئر کرو گے اور آپ روحانیت میں بنے رہو گے۔ ہاللیلویا۔ سو خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی اور میری خطائیں معاف کرے، اور خدا ہمیں اپنے آپ میں بنے رہنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اسی طرح بنے رہیں، اور ہر وہ بیڑی جو ہمیں لگنا چاہتی ہے وہ ہمیں نہیں بلکہ ابلیس کو لگے، اور ہم خدا کے لوگ کہلائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔